السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سخت گرمی میں اس کو غسل کی حاجت ہوئی۔ وہ قریب ہی واقع ایک تالاب میں غسل کرنے چل پڑا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی ہیں۔ لڑکیوں نے جب بادشاہ کو تالاب کی طرف آتے دیکھا تو فوراً تالاب سے باہر آ گئیں، لیکن ایک لڑکی تالاب میں بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا، تم تالاب سے باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ اس لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں بے لباس ہوں، میرے کپڑے تالاب سے باہر پڑے ہیں۔ لڑکی کی منہ سے ایسی بات سن کر بادشاہ کی شیطانی ہوس جاگ اٹھی۔ اس نے لڑکی سے کہا، میں بادشاہ ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بنا لباس کے ہی میرے سامنے تالاب سے نکل آؤ، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی جو تالاب میں ننگی نہا رہی ہے، سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت بھی یہی ہے۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے سامنے بنا لباس کے پانی سے باہر آؤ۔ اگر تم مجھ کو پسند آ گئی تو میں تمہیں محل لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے تو میرا سب کچھ حاضر ہے، لیکن میرے سامنے چونکہ میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی مجھے بنا لباس کے دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے قابل کیسے رہوں گی؟ اگر آج آپ مجھے جانے دیں تو کل میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات بادشاہ کے دل کو لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دربار میں نہ آئی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ دربار میں تم کو بلا رہا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ ایک سنار کی بیٹی ہے اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی دونوں تک پہنچا آئے ہیں۔ بادشاہ اس دن بھی انتظار کرتا رہا لیکن وہ لڑکی نہ آئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا، اس کی بے چینی اور حاصل کرنے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور سنار کے گھر پہنچے، مگر آگے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسایوں نے بتایا کہ وہ تو کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو کوئی سنار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اس کو 1 کلو سونا انعام دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو بادشاہ نے آس پاس کی ریاستوں کے حکمرانوں کو خط لکھے اور لڑکی اور اس کے باپ کو تلاش کرنے میں مدد حاصل کرنے کی درخواست کی، مگر یوں لگتا تھا کہ لڑکی کو زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ ایک رات بادشاہ سویا تو اس کو خواب میں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ اس ویرانے میں کس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے۔ جب وہ چلتا چلتا اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کو داڑھی والا بزرگ نظر آیا۔ اس بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی باپ بیٹا ہیں جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کنارے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کو خواب میں نظر آئی تھی۔ وہاں جھونپڑی بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو جھونپڑی کے باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور سی بیمار دکھنے والی لڑکی سو رہی ہے اور پاس ہی ایک داڑھی والا بوڑھا شخص جائے نماز پر بیٹھا دعا کر رہا ہے کہ اے ہمیں پالنے والے رب، ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے پھریں گے جو چند لمحوں کی لذت کی خاطر میری معصوم بچی کی عزت برباد کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ فوراً جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تلاش کرتا ہوا وہ یہاں تک آ گیا ہے، لیکن اب کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ اور اس بوڑھے باپ کی دعا کے الفاظ سن کر بادشاہ خود پر قابو نہ پا سکا اور اس بوڑھے کے پاس بیٹھ کر رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگا
کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد بادشاہ نے پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے سنار نے اپنی بیٹی کی رضامندی جاننے کے بعد اس کی شادی بادشاہ سے کر دی، اور یوں بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔